والسلام ثم إلى رجل من أنباء إخوانهم من الأنبياء المرسلين والمكرمين من الصحابة والسبل الصالحين وإلى رأس سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى رأس سادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى رأس سيدنا فيصل بنت الحسن الأنوار وعلى الإمام الحسن بن الحسين وجميع ذريتهما ثم إلى رأس سيدنا المهاجر الأحمد بن عيسى الكبير المقدم محمد بن علي ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علوي ثم إلى رسول عمر الأخبار وإخوانه الجميع ثم إلى روح من سيد سيدتي ذلك سادة العلوي والسلام في والخلفاء من سلسلتهم ثم إلى صاحب الراتب الحبيب والمان وقدر ابن النبي بكر عن رسول الله بكر عن حبيب عمر بن التوشاد ورسول تحدى محمد الحبشي ورسول أمر الخلفاء من سلسلة من سلسلة الطريق المحمدية خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البلوي وسيد النقشبندي سيد التيجاني سيد الإدريسي سيد السادة الطريق إلى الله وصولا من الولاية خلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين وخصوصا نار شيخنا سماحة الأستاذ الإمام حافظ مسلم والإمام القادر الفقيه الإمام حافظ القادر أحمد الفقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه ثم إلى روح الحباب الشريف أمي هاني الحباب الشريف فاطمة أم الحباب فاطمة محمد بن الفقيه الحباب الزهراء والحباب عفيف والحباب عائشة ولدهم بناتهم وذريتهم وأخوانهم وأخواتهم وأعمامهم وابن أخواتهم وخالاتهم ومن انتسب إليهم أجمعين رسولا وفقهم ثم إلى رسول الله من الأقدام مولانا الشريف هداية الله مولانا كيري مولانا بونا مولانا درجة مولانا كيجوب مولانا مريم مولانا قدوس مولانا راد الفتح مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم الصالح مولانا شيخ صداق مولانا المغربي مولانا إسحاق سيدة فاطمة بنت ميمون جميع بتة المتقدمين أولياء 9 وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجاب والأغواث والأفراد أهل النوبة وأهل الدرب والغوث الأعظم ثم إلى ركب جميع المولد المشارق الأمجد المغرب الصغير والكبير ذكر الله من سمة وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين وما يرى جميع هذه البلدة خصوصا من حبيب الإمام بنت الحسين وأبو عبد الرسول بن عباس محمد بن الرحمن السقاف محمد الحجاج أحمد بن طالب عباس ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد السقاف حبيب هارون باهر حبيب جعفر بن الشيخان بن عبد السقاف أبو صالح مسلم محمد وسلم محمد محمد بن أحمد بن حضار محمد بن شيخ أحمد بن طالب عباس ومحمد عباس ثم إلى روح الشيخ وتبوته أحمد باخذ جبته ثم إلى روح حمد السلطان والجار سيد يوسف العام وجميع من دفن في إندونيسيا من أوليائك ثم إلى روح جميع أهل زنبل وفرد أولين الشعب القاسم سيد أبو الملك سيد بن عزيز الدباق ومن في أرض آسيا جميع الأراضي ثم إلى روح اسم الجن الحبيب الحبيب فارغ نضاد رشا من رحمة المغفرة برضوان مسكين فصيح الجنان حنان ومنان الله ينفعني من سمع كلام جبنات بريته من سلبة محبة واتباع من سعى من سمحة من صدق بركات الأسرار من وار معظم النفاذ في الدين والدنيا والآخرة نبدأ من المحنة اللهم إلى روح شيخنا كسيد الأرمى شنقر
وما الأرواح رجال البرأة وأربعة المتصرفين في قبورهم وتصرف الأحياء ومن لا أعرف وأنت أعلم بأسمائهم من أنبيائك ورسلك أجمعين وخصوصا من له حق علي من المشايخ الذين تلاميذ الإمام وتلاميذ المشايخ وتلاميذ الذين ماتوا رحمهم الله غفر الله ذنوبهم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم لهذا الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتم على صلى الله ثم إلى من قرأت كتبهم في هذه الليلة وبهذه البلد خصوصا شيخ محمد بن البدر الإمام الصافي الإمام محلي الإمام السيوطي الإمام البغوي الإمام الغالي الله ينفعنا بهم بالبركة بنيت السلام القلوب الغالب حصولنا كل المطالب وجاء سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وبابا آله بن طالب أصحاب ذوي المناقب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Siapa itu fasiqin? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa humul yahud. Teruskan kemarin tentang Maulid Diba yang belum selesai. Wa sultanuhu bisyam. Sultannya Nabi SAW ada di negara Syam. Yakussu sya'rahu, memotong rambutnya, wa yattaziru ala wasatih, dan memakai izar, sarung sampai ke tengah. Ada yang mengartikan wa yattaziru memakai ikat pinggang, tapi saya condong memakai izar.
Kalau diartikan ikat pinggang, ala wasatih, di perutnya. Yakunu khairal anbiya, beliau menjadi sebaik-baiknya para nabi. Wa ummatuhu, dan umat nabi menjadi khairal umam, sebaik-baiknya umat. Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf. Mereka membaca takbir pada setiap kemuliaan. Ada yang mengartikan ala kulli syaraf, mereka bertakbir di tiap-tiap tempat yang mulia. Yasuffuna fis salati kasufufihim fil qital. Mereka bersaf-saf ketika sholat seperti saf-saf mereka ketika dalam peperangan. Qulubuhum masahifuhum, hati-hati para sahabat Nabi itu adalah mushaf mereka. Maknanya hafal. Masahif ada di gulub, maknanya hafal. Mushaf Al-Quran ada di hati. Yahmadun Allah Ta'ala, mereka memuji Allah Ta'ala ala kulli syiddatin wa raha, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ini lagi bahagia atau sedang duka nestapa, tetap memuji Allah Ta'ala. Thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab. Wa thuluthun, dan sepertiga lagi ya'tuna, mereka datang bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka, wa khatayahum, dan kesalahan-kesalahan mereka, fa yughfaru lahum, kemudian mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang terakhir, wa thuluthun ya'tuna bidzunubin wa khataya 'idhamin, sepertiga lagi datang dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Fa yaqulullahu ta'ala lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, idhabu, pergilah kamu sekalian, fazinu, timbanglah mereka, sepertiga umat Nabi yang terakhir, fazinuhum, timbanglah mereka. Fayaquluna, para malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum, kami dapati mereka, asrafu ala anfusihim, mereka telah melewati batas, dosanya di luar takaran, melewati batas. Wa wajadna a'malahum minadz-dzunub, kami dapati perbuatan dosa mereka itu ka'amtsalil jibal, saking besarnya seperti gunung-gunung, yang tersisa hanya satu, ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati mereka masih ada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulul haqqu, kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la ja'altu man akhlasa li, aku tidak menjadikan orang yang ikhlas, bisyahadah, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
kaman kadzdzaba bi, seperti orang yang mendustakan aku. Adkhiluhum al-jannah birahmati, masukkan mereka semua ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Nukilan dari kitab Diba ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu ketakutan kalau orang-orang yang mereka cintai pindah ke agama Nabi Muhammad, yakni agama Islam, setelah membaca ramalan-ramalan akan datangnya Nabi akhir zaman. Ada lagi yang menunjukkan benarnya peristiwa ini, mujallad awal halaman 83, Jami' Karamatul Awliya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Hadis kalau ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسراره الدارين. الحديث السادس، حديث yang ke-6. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجال الجنة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan orang-orang ke dalam surga. Liidkhali rijalin al-jannata. Wa dakhala al-kanisata. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat ibadah Ahlul Kitab. Di sini ditulis kanisa. Biasanya diartikan kanisa itu gereja, tapi karena di sini Yahudi berarti bukan gereja, tempat ibadah mereka, kaum Yahudi. Kalau saya tidak salah namanya sinagog. Faidha Yahud, di situ ada sekelompok Yahudi, wa Yahudiyun yaqra'u alaihim at-Taurah. Ada satu orang Yahudi membacakan kitab Taurat. Ini yang penting. Falamma atau ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaku. Ketika bacaan kitab Taurat sampai tentang penjelasan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhenti, tidak diteruskan membaca itu. Wa fi nahiyatiha rajulun marid. Di pojok kanisa, di pojok rumah ibadah Yahudi itu ada satu orang Yahudi sedang sakit. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kelompok Yahudi yang tidak mau meneruskan pembacaan Taurat tadi, lima amsaktum, kenapa kalian tidak teruskan? Kenapa berhenti? Tidak menjawab kelompok Yahudi. Yang menjawab orang sakit yang di pojok, ya Yahudi juga. Orang Yahudi yang sakit yang di pojok. Qala al-marid innahum atau ala sifati nabiyyin fa amsaku. Mereka itu sampai di dalam penjelasan sifat seorang nabi, makanya tidak mau meneruskan. Thumma jaa al-marid yahbu hatta akhadha at-Taurah. Kemudian orang sakit tadi datang dengan merangkak, mengambil kitab Taurat yang tidak diteruskan bacaannya. Faqara'a,
Kemudian dia membaca. Hatta ata ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatih, sehingga dia sampai penjelasan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat umatnya. Wagala, hadhihi sifatuka. Rupanya baru tersadar orang Yahudi yang sakit itu. Dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersadar ternyata yang di depannya adalah manusia yang sifatnya diterangkan di dalam kitab Taurat. Hadhihi sifatuka wa sifatu ummatik. Ini penjelasan tentang sifatmu dan sifat umatmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Si sakit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, thumma mata. Selesai mengucapkan syahadat, Yahudi yang sakit tadi mati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi zammilu akhakum. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, selimuti saudara kalian seiman ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, rawahu Imam Ahmad. Kalau Allah sudah menghendaki orang menjadi ahlul jannah, cukup masuk Islam, mengucapkan syahadat dan meninggal. Selesai. Sara min ahlil jannah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. ابتغاء الوصول للإمام أبي محمد الويلتوري في فضيلة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، صحيفة 107. Masih masalah para anbiya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun fiha, والذي قاله علي وابن عباس وطاووس والحسن أنه تعالى أخذ على كل نبي بعثه من لدن آدم. Allah Ta'ala mengadakan perjanjian yang sangat kuat kepada setiap nabi yang Allah utus, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Inna man adraka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunnah. Siapapun yang mengalami dalam keadaan hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus beriman dengan Nabi dan harus menjadi pembantu Nabi, menjadi penolong Nabi. Wa yalzamu min hadza innal anbiya'a kanu ya'khudhuna al-mithaqa ala umamihim bi'annahum in adraku Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amanu bihi wa nasaruhu. Dipaham dari perjanjian mitsaq ini, umat Nabi manapun pasti diberi janji oleh nabinya bahwa apabila mereka mendapati zaman Nabi Muhammad SAW harus beriman kepada Nabi Muhammad dan harus menjadi penolong Rasulullah SAW. Saya sempat berpikir
Mungkin Anda juga, dan ternyata pengarang kitab ini juga berpikir. Kenyataannya, fa in gulta qad alimallahu annahu la yadhharu fi zamanihim. Allah Ta'ala itu bersifatan ilmu, alim, tahu bahwa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan lain-lain para anbiya itu tidak akan mendapati zaman Rasulullah SAW. Naam, ada beberapa nabi yang mendapati zaman Nabi. Di antaranya Sayyidina Isa pada waktu Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Sayyidina Al-Khadir jelas mendapati. Sayyidina Idris mendapati. Memang ada bagian kecil. Untuk apa Allah Ta'ala mengadakan mitsaq, perjanjian yang sangat serius, sangat berat dengan para nabi? Fama faidatu akhdhi dhalikal mitsaq? Wa ujiba bi annahu tashrifun wa ta'dhimun lahu, wa annahu law qaddara annahu wujida fi zamanihim la wajaba alaihim al-imanu bihi. Hikmah dari mitsaq ini adalah menampakkan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para anbiya mursalin yang tidak mendapati zaman Nabi tetap harus mengadakan perjanjian. Kalau engkau mendapati zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus beriman kepada Nabi dan harus menjadi penolongnya. Umat-umatnya pun diberi mitsaq, janji yang berat oleh para nabi untuk menunjukkan azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Subki, berkata Imam Subki rahimahullah, dallatil ayatu ala annahum law adraku zamanahu kana mursalan ilaihim. Apabila mereka mendapati, mereka para nabi rasul mendapati zaman Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun menjadi Rasulullah untuk mereka. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu juga termasuk al-anbiya wal mursalun. Fatakunu nubuwatuhu wa risalatuhu ammatan li jami'il khalqi al-anbiya'i wa umamihim. Maka risalah Nabi Muhammad SAW umum untuk semua makhluk, baik para nabi ataupun umat mereka, mulai zaman Nabi Adam ila qiyamis sa'ah, dari zaman Sayyidina Adam sampai bangkitnya hari kiamat. Bawawi Juz'ul Awal halaman 57. Lanjutan yang kemarin. Wa qila arada bihi al-ahd alladhi ahida ilaihim fi at-Taurah ay yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yubayyinu na'tahu min ba'di mithaqihi. Wal mitsaqu, arti mitsaq al-ahdul muakkad, janji yang dikuatkan. Wa yaqta'una, dan mereka kaum Yahudi memutuskan apa-apa amarallahu bihi ayyusal, apa-apa yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk disambung. Apa yang diperintahkan Allah untuk disambung? Al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi jami'ir rusuli alaihi wassalam, dan dengan semua rasul alaihi wassalam.
Li'annahum, karena sesungguhnya Yahudi, qalu, mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Sifat kaum Yahudi itu pilih-pilih. Ada nabi yang diimani, ada nabi yang diingkari. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala al-mu'minun min ummati sayyidina Muhammad, la nufarriqu baina ahadin bir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan salah satu dari semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yufsiduna fil ardi. Sifat kaum Yahudi itu mengadakan pengerusakan di muka bumi dengan apa? Dengan maksiat dan dengan mencegah umat manusia jangan sampai beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang yang rugi. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bis-sirri asrar al-Fatihah wa al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.